کوئی نماز آپ کیجیے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتا چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے. مثال آپ فجر میں الارم لگا کے سو، نیند کھلی تو کیا ہو گیا؟ سورج نکل گیا 7. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ جان دو اب ظہر سے پہلے جاتے ہیں وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے فجر ظہر. یاد رکھ جو نماز جب آپ حدیث فرمائیں جب کوئی انسان جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت. لیکن یہ سستی قائدی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے یہ غفلت سے ہوگا. میں نے الارم لگایا، میں نے سب کچھ کیا، میں نے گھر والوں سے کہا، سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے ہوگی غفلت. مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے غفلت ہو جائے مجھ سے. آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے، کیونکہ وہ غفلت میں اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا، اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی پھر بھی نہیں اٹھ سکا، اس کے لیے تب ہے. اثر کے لیے آپ لیٹے اور نیند اتنی لگ گئی کہ اب بالکل ایسا ہو گیا کہ اثر کا وقت ختم ہونے پر بہت لیٹ ہو گیا. اٹھتے ہی آپ کو اثر پڑنا بھی نہیں جانتا ہوں کہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے، تبھی اس کو فوراً ادا کر دینا. خاموخواہ کے 2 نمازوں کو ملا کر فرض جگہ اپنے وقت پر نماز پڑھو، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا قضا اگر جیسے ہی یاد آ رہے ظہر کا وقت فوراً کرنا، اثر تک انتظار نہیں، ڈبل وضو کرنا، ڈبل فوراً. اب کچھ لوگوں کو تو اتنی رائے ہوتی ہے کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے اگر جماعت ختم ہو گئی تو اب جان دو قضا ہو گیا، اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے. چلے ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں، ہوگی نا جماعت، کیا فائدہ؟ تبھی آپ پڑھنا. اور جو شخص مسجد میں داخل ہوئے جیسے کہ نماز پڑھو، جماعت ہو بھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز وہیں پڑھے اس لیے پوری جماعت کا ثواب اس کی نیت. ٹھیک ہے، تو بہرحال قضا تبھی پڑھنا ہے. اور جو نماز جان نماز پڑھتا ہے عشاء کی، تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر وتر نہ ہو تو عشاء کا ثواب نہیں ملے گا، عشاء نہیں ہوتی. دیکھیے وتر ایک الگ نماز ہے، ٹھیک ہے. فرض نماز جو عشاء کی وہ فرض ہے، وہ 4 پڑھ لے تو ادا ہوگا. کنڈیشن نہیں ہے کہ اس کے آگے پیچھے کچھ ہوگا تو ہی ہوگا. آگے پیچھے کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن کنڈیشن نہیں صاحب ہوتی نہیں. جو لوگ بول رہے غلط. ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس لیے نہیں ہوتی بولتے کہ بولے اسی بہانے لوگ کیا کریں گے، پڑھ لیں گے 3 رکعت. لیکن یار یہ بہانے سے پورا دن کب تک چلائیں گے؟ ریالٹیز بھی تو معلوم. کچھ لوگ میں نے دیکھا مسجد میں، آج تو لوگ سمجھدار ہوگا، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا نماز ہوتی دیکھتے تھے لوگ کہاں سے جا رہے، جہاں سے جا رہے وہاں جا کے رکعت باندھ کے کھڑے ہو جاتے. اور کیا نیت سے معلوم؟ آپ جتنے لوگ رک کے نماز پڑھیں گے میرے کو اس کا ثواب ملے گا. آپ کو ثواب نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو ثواب نہیں، آپ کو گناہ ملے گا. چونکہ اس میں مسافر ہو سکتا ہے، چونکہ اس میں مجبور ہو سکتا ہے، کیوں تو اس میں بیمار ہو سکتا ہے، کیوں تو اس میں ایسے سروسز والے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو جلدی پہنچنا ہے. اس میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ڈاکٹرز وغیرہ جو اپنا کام چھوڑ کے پیشنٹ بٹھا کے آئیں گے. اب فرض کا ہی وقت تھا، اب یہ جناب سمجھ رہے میرے راستہ روکنے سے بڑا اجر ملے گا. یہ بھی اسی طرح راستہ روکنا ہے جیسے عام راستوں کے اندر روڑا ڈالنا ہے، مسجد کے راستے میں روڑا ڈالنا ہے، اس کا اجر تو نہیں ملے گا. چلو اب لوگوں نے اللہ نے سمجھ دی کہ اب کم از کم مسجدوں میں جانے کا ٹریک تو بن رہا ہے. نہیں تو ایک سسٹم تھا، ٹریک بھی نہیں تھا پہلے تو. مطلب اب آپ کو پورا چیس کھیلتے ہوئے جانا پڑتا تھا، چیک میٹ پیچھے ہٹو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ادھر سترا رکھو ادھر کرو، کرتے کرتے نکلنے تک وہ 4 رکعت تو ٹائم ہو جاتا تھا اس کو بیچارے. ٹھیک کرنا چاہیے مسجدوں میں سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ دونوں طرف کم از کم ایک طرف ایسا کرنا چاہیے کہ پورا خالی ہو ٹریک، وہاں نماز کی جگہ ہی نہ ہونا چاہیے، کچھ بچھاوا ہی نہیں ہونا چاہیے، یا پھر کوئی ایسی چیز جس پہ لوگ پیدل پیر رکھتے ہو تاکہ لوگ نکل کے جائے. اور کم از کم ہر 3 کے صف کے بعد ایک سترے کی صف ہونا ہی چاہیے، تاکہ ہر 3 کے بعد سترے کی صف ہونے سے یہ 3 جتنا چاہے اندر جو کرنا ہے کر لے. اب پہلے ایک آدمی آئے سب سے پہلے نماز کے سب سے پہلے، اور اس کو بیٹھنا ہے سب سے آخر تک، تو مسجد بھر جائیں گے 25 صف پیچھے تک، تو یہ ہونا چاہیے. ٹھیک، تو لہٰذا وہ انہوں نے سسٹم بنا دیا کہ بھائی یہ پڑھ لیں گے بہانے سے. ایسا نہیں 4 ہو گئی پڑھتا ہے بہت. اب کیا وتر کو چھوڑنے کا یا موقع کا نماز چھوڑنے کا گناہ ہے؟ تو اس معاملے میں جو علماء کے اقوال ہے اس میں سے ایک صحیح قول جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، وہ قول یہ کہ ہمیشہ ترک کرنے والا واجبات اور موقع کو گناہ گار ہوگا، ہمیشہ ترک کرنا. لیکن کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑنے والا انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے. دوسرا جامع ترمذی کی روایت کے اندر اس کے فوائد بھی ملتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت روز قیامت نماز کا حساب سب سے پہلے کرے گا. نماز کا حساب ہونے کے بعد اللہ نہ کرے اس کی فرض کم ہو جائے تو اللہ کہیں گا فرض جاؤ دیکھو کوئی اس کی نفل ہے کیا. اور یاد رکھیں فرض کے علاوہ تمام نمازیں نفل میں آتی ہیں. نمازوں کی 2 ہی قسمیں، صدقے کی 2 ہی قسمیں، زکات مطلب وہی 2 ہی قسمیں، صدقہ فرض، صدقہ نفل. فرض صدقہ زکات، نفل صدقہ، اس لیے زکات فرض زکات نفل لکھا ہوا تھا کبھی اور عربی کے اندر. نمازوں کی بھی 2 ہی قسمیں، فرض نماز اور نفل نماز. حج کی بھی 2 قسمیں، فرض حج اور نفل حج. سب کی 2 ہی قسمیں، فرض روزہ اور نفل روزہ. ٹھیک، جو نفل روزہ اللہ کا رسول ہمیشہ رکھتے ہیں اور نفل موقع کہلاتا ہے. جو نفل کبھی رکھتے کبھی رکھتے اس کو سنت کہتے ہیں، لیکن نفل کی ہے تو لہٰذا نفل لاؤ. اگر نفل ہوں گی تو بھر لی جائیں گی، ظاہر سی بات ہے وتر بھی ہوں گی، دوسری نمازیں بھی ہوں گی، تو پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. ہمیشہ چھوڑنے والا گنہگار ہوگا، کبھی کبھار تو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن کیا چھوڑ دینے سے نماز میں نہیں، نماز انشاءاللہ ہو جائیں گی، الگ ہی مسئلہ. آئے سوال کیا جیسے کہ بس ٹرین میں ٹریول کرے، نماز کے وقت ہو جائے تو نماز کہاں پڑھنا؟ تو پہلے دیکھیے بس اور ٹرین میں یا کہیں بھی آپ ٹریول کرنے جائیں تو میری چند باتوں کو یاد رکھیں. پہلے آپ گھر سے نکلیں گے تو وضو کریں گے، اور وضو کرنے کے بعد آپ ساکس پہن لیں گے، جس کے بعد آپ کو پیر دھونا نہیں ہے. کب تک؟ سفر کے اندر 3 دن تک، اور شہر میں تو 1 دن تک. ایک آپ کا فائدہ ہوگا کہ آپ کو اپنا پیر دھونا ہے نہ، اس کے لیے کچھ محنت کرنا ہے. ساکس اتارو، شوز اتارو، پیر کو اٹھاؤ، اندر ڈالو، واش بیسن میں کرنا ہے. صرف اس کو مسا کرنا ہے. مسا کیسا ہے کہ سیدھے ہاتھ کے لیے سیدھے ہاتھ میں تھوڑا سا بھگا کے لیا، اور جوتا اتار کے بھی ساکس کو اوپر سے ہاتھ کر دیا، اور الٹے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کر لیا اور ہاتھ کر دیا. یہ انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ مسا ایک فائدہ ہوگا. سیکنڈ، اگر آپ نکل رہے ہو کسی نماز کا ٹائم ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ اب میں یہاں سے ایئرپورٹ جا رہا ہوں یا ریلوے اسٹیشن جا رہا ہوں، یہاں سے میں ایک لمبے سفر پہ 800 1000 کلومیٹر 200 400 500 کلومیٹر ٹریول کر رہا ہوں، یا بس اسٹیشن جا رہا ہوں، بس اسٹینڈ جا رہا ہوں. اب یہاں سے میں نکل رہا ہوں اور ظہر کا ٹائم آلریڈی ہو چکا ہے.
تو کوشش کروں میں ظہر پڑھ لوں اور ظہر کے ساتھ ساتھ میں عصر کو ملا لوں تاکہ میرا یہ مسئلہ تو یہاں حل ہو جاتا. اور ظہر کے ساتھ جو میں عصر پڑھوں گا اس کو خسر نہیں کروں گا کیونکہ میں شہر کے اندر ہی ہوں, تو میں دونوں کو جمع کروں گا لیکن خسر نہیں. 4 رکعت ظہر اور 4 رکعت عصر پڑھوں گا تو یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا آپ کا. ابھی نکل رہا ہے ایسا نہیں, آپ جب نکلے تو فجر کے بعد نکلے آپ, تو اب ظاہر سے ظہر بھی نہیں ہے تو آپ وضو کر کے چلے گئے. اب جب آپ وہاں پہنچ گئے تو اب آپ کیا کریں, اگر آپ کو لگتا ہے سہولت ہے تو ظہر کے ٹائم میں آپ کیا کریں, ظہر اثر پڑھ لے آرام سے اول وقت میں. وضو میں آپ کو پیر نہیں دھونا ہے, آپ نے خالی منہ کیا. ایئرپورٹ بھی ہو سکتا ہے, بس اسٹینڈ پہ بھی, کہیں بھی آسانی ہے. پانی وغیرہ آج کل ساری چیزیں الحمدللہ بہت اچھی ہے, ٹرانسپورٹ بہت اچھا ہے, راستے بڑے اچھے ہو گئے اور سہولتیں بھی کافی ساری چیزیں. اب تو ٹرینوں میں پہلے مگے بھی نہیں ملتے تھے, آپ کو ٹرینوں میں صابن بھی مل رہی ہے, آپ کو سوپ بھی ہے معلوم آپ کو, آپ پانی وغیرہ پہ لکوڈ سوپ وغیرہ تک ہے. مطلب ابھی اسٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے چیزوں کا, تو آپ آرام سے کر سکتے. آپ کو لگے نہیں بہت مشکل ہے, ایک ہی بار وضو کا موقع ملے گا, زیادہ ٹائم نہیں ہے, تو پھر کیا کرے آپ, معلوم آپ کو تاخیر کرے نماز کے اندر, اور عصر کے آخر وقت سے اتنا پہلے آپ وضو کر کے نماز کا ٹائم نکالے کہ 2 رکعت کر کے دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے مثال کے طور پر 6 بجے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اور عصر کا ٹائم ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے تک, مطلب لال ہونے سے پہلے یہ افضل ہے, اور نہیں تو غروب ہونے سے پہلے تک. تو لال سمجھو سورج ہونا چالو ہو رہا ہے سمجھ لیجئے 5 بجے سے یا 5:30 بجے سے, اور 5 بجے اس کا ایسا وقت ہے کہ جب لال نہیں ہو رہا لیکن ابھی لال ہونے کے قریب ہے. تو آپ نے کیا کیا, وضو کر کے 2 رکعت ظہر 2 رکعت عصر پڑھ لی. اب آپ وہیں بیٹھے رہیں یا اسی جگہ رہیں اور آپ نے 5:15 تک کر لیا, 45 منٹ آپ کو انتظار کرنا ہے. پھر ہوا مغرب کا ٹائم, مغرب کا ٹائم ہوتے آپ نے اول وقت مغرب اور عشاء کر لی. ایک ہی وضو سے تقریباً 1-1.25 گھنٹے کے اندر چاروں نمازیں آپ کی ہوگی. یہ بھی ایک نکالا جا سکتی. تو اس طرح سے آپ سفر میں چیزوں کو مینج کر سکتے. لیکن ہمارے پاس ایسے بہت سارے حضرات میں جانتا ہوں وہ اپنے مسلک کے نام پہ کہتے ہیں 2 نمازیں ملائی نہیں جا سکتی, قرآن کا حوالہ دیں گے, فلاں کریں گے. ارے میرے بھائی, قرآن کس نے سمجھا سب سے اچھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی دیکھنا پڑیں گے نا کہ قرآن نے اگر کہا کہ نماز کا ہم نے ایک مقرر وقت رکھا ہے تو اس کا کیا معنی ہے, کس سینس میں ہے, کچھ سمجھنے کو ہم لوگ تیار ہیں. بس وہ ایک بالکل زبردستی. اور پھر چکر میں کیا کرتے ہیں آپ کو, ٹرینوں کو بیچ میں بند کر کے کھڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں. خاموخواہ ٹرینوں سے اتر کے نماز پڑھتے, ٹرین چھوٹی تو پھر نماز توڑ کے بھاگ رہے ہیں. ویڈیوز تو ہر جگہ آپ کو موجود ہیں. خاموخواہ کے فلائٹوں میں کھڑے ہو جا رہے ہیں نماز کے لیے. سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی میرے, کب کیا کیسے کیوں کریں گے. اور آپ دیکھیے ٹریولنگ اتنی کامن چونکہ اتنی زیادہ لوگ کر رہے ہیں, یہ سہولتیں نہیں دینے سے کیا ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو مشکل میں ڈال دیں. اور کئی لوگ نماز سے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں, یا جان دو اپنے مسلک میں یہ نہیں چل چھوڑ. اب زور کے ٹائم میں زور کا وضو کرنا ہے, اتنے ریل میں جا کے جس میں رش ہے, پھر عصر کے ٹائم پہ عصر کا وضو کرنا, پھر مغرب کے ٹائم پہ مغرب کا کرنا, پھر خسر بھی نہیں کرتے مانو, نہ جمع کرتے نہ خسر کرتے ہیں. خاموخواہ پورا بیڑا اٹھائے ہوئے کہ پوری سختی اپنے اوپر لاگو کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بھی کیا, خسر بھی کیا, بلا وجہ کے 2 نمازوں کو مکمل جمع بھی کیا, خسر نہیں کیا لیکن جمع کیا. کبھی بارش کے سے بغیر بارش کے بھی آپ نے کیا تاکہ امت کو مشقت. لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ جب تک سختی نہ ہونا تو وہ لگتا ہے دین نہیں. جیسا کہ دین آسان ہے تو یہاں دین بہت مشکل ہے. کیسا مشکل ہے, کیلا کھانے کا طریقہ بتاؤ, تربوز کیسا کاٹیں گے بتاؤ, بہت مشکل ہے. میرا عقل بول رہی جتنے آسانی تربوز کٹ سکتا, پھٹ سکتا یا ٹوٹ سکتا یا پھوڑا جا سکتا کر لو, کھا لو, کوئی طریقہ ہی نہیں. اس معاملے میں کوئی گائیڈنس نہیں. گائیڈنس آپ کو ہے دین و شریعت کے احکامات کو پورا کیسا کرنا ہے, توحید کا کیا معنی ہے, نماز کیسے قائم کرنا ہے, زکات کیسے دینا ہے, یہ سب بتایا گیا. دنیا کے معاملے میں اختیار آپ, گاڑی کی چابی آگے لگاتے وہاں رکھو, گاڑی کی چابی پیچھے لگا کے آگے سے چالو کرنا, جو کرنا ہے کرو, آپ کا مسئلہ ہے. دنیا میں کچھ بھی کرو, آپ جتنے چاہے نئے نئے کام کرو, دین میں نہیں. تو یہاں ہم خامخواہ دین کو مشکل بتاتے ہیں اور دنیا کو آسان بتاتے ہیں, نتیجتاً لوگ عمل نہیں کرتے. ایک صاحب ایک بار بولنے لگے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے, مفتی کہتے ہیں اپنے آپ کو, اللہ کا بڑا فضل ہے. بولے کہ اللہ نے پورا دین ہم تک نہیں پہنچا, پوری سنت ہم تک نہیں پہنچائی. اگر پورا دین اور پوری سنت ہم تک پہنچ جاتی بولے اتنی مشکل ہو جاتی زندگی میں. بولے اب بتائیے دوستوں میرے, کیلا کیسا کھاتے ہیں, کیا سنت طریقہ ہے, تربوز کیسے کھاتے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے بولے کہ کچھ سنتوں کو اور کچھ دین کو ہم تک پہنچایا نہیں, بولے تاکہ ہم کو آسانی ہو جائے. زبردست بات بولے, مطلب کیا بولیں گے اس کو, مطلب اب کوئی باقی نہیں رہا. یہاں یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم کو اترتی, کون سی آیت, کہ آج ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے نا, جو آیت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, یاد رکھیے کہ آج ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی نا تو خوشی میں آتا. یہود بھی سمجھ گئے دین مکمل ہو گیا, انہوں اب تک نہیں سمجھے, اور پورا نہیں آیا, اگر آیا تو مشکل ہو جاتی. ٹھیک کہ جب نماز میں ہو تو ہم دیکھیں, اس لیے کہ یہ شیطان کا اٹیک ہے, حملہ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی بھی کام دل جوئی سے پورا دل لگا کر کرے, اور خاص طور سے رب کو جو راضی کرنے والے اعمال ہیں اس میں تو بہت زیادہ وہ یاد دلاتا ہے, یہ کام کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, یہاں کیا چل رہا ہے وہاں کیا چل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تو شیطان کا اٹیک جو انسان پر ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر سر کو ادھر ادھر نہ گھمائیں, آنکھوں سے اوپر نیچے دائیں بائیں نہ دیکھیں. یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے, بلکہ یہ شیطان ہماری نمازوں کو, عبادت کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے. اس بات کو ہم ذہن رکھیں. دوسرا کام, آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا, اوپر کی طرف نماز میں دیکھنا, یہ درست نہیں. ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی, جیسے کہ کوئی سلام کرتا تو صحابہ جواب دے دیتے تھے. جب سلام پھیرا جاتا تو ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرا جاتا تھا, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ. نماز
نماز میں کبھی کبھار ضرورت کی باتیں بھی کر لی جاتی تھی. یہ ابتدائی مراحل تھے. اسی طرح نماز میں آسمان کی طرف بھی صحابہ دیکھتے تھے, جیسا خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے, دعا کرتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تاکہ قبلہ جو ہے رخ بدل دیا جائے. قرآن کے اندر یہ کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں, آج سے ہم قبلے کو جو ہے بدلتے ہیں اور اب تم جہاں کہیں بھی رہو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کیا کرو. تو یہ ابتدائی دور, لیکن بعد میں آپ نے چہرے کو اوپر اٹھانے سے نماز میں منع کر دیا. یاد رکھیں, بہت سارے لوگ بنا کسی وجہ کے چہرے کو نماز میں اوپر اٹھاتے رہتے ہیں, تھوڑی دیر کو اوپر اٹھاتے رہتے ہیں. ٹھیک, کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس, ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ ایڑیوں پر اچکتے ہیں نماز میں اور چہرے کو اوپر لے جاتے ہیں. چہرے کو نماز میں نیچے, میں نے جیسا بتایا, نیچے رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا, جو لوگ نماز میں اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں. اور آگے فرمایا, یا پھر ان کی جو ہے نگاہیں اچک لی جائیں گی. مطلب جو لوگ نماز کی حالت میں اوپر اپنا چہرہ کر رہے وہ اس عمل سے رک جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظریں اچک لے. مطلب ان کی بینائی, ان کی روشنی, ان کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اس کو چھین لیا جائے. تو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا یاد رکھیے یہ منع ہے. اور خاص طور سے اوپر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نماز میں اوپر کی طرف نہ دیکھو, کہیں تمہاری نگاہیں اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے چھین نہ لے. مطلب یہ غلط عمل ہے, اس سے اپنے آپ کو ہم کو روکنا چاہیے. یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا. پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے مراد جو ہے نماز کے, جیسے کہ آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی نماز کی حالت میں کوک پر ہاتھ نہ رکھے. ایک میں کہ پہلوؤں پر ہاتھ نہ رکھے, مطلب اس طرح سے نہ کھڑا ہو. نماز میں یہ جو حصہ ہوتا ہے پہلو, مطلب سائڈ کا جو حصہ ہوتا ہے, ٹھیک, اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں. اس کے پیچھے کیا وجہ رہی حدیث میں واللہ عالم کی, کیوں آپ نے اس عمل سے روکا, کیا کرتے تھے لوگ, یہ نہیں پتا. لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ہاتھ نہیں باندھ سکتا کسی وجہ سے اور رکھ سکتا ہے تو وہ پھر رکھے ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر نیچے. لیکن پہلوؤں پر رکھنا نماز کی حالت میں, یا کوک پر ہاتھ رکھنا مطلب پیٹ کے اس حصے پہ ہاتھ رکھنا, اس طرح سے نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ٹھیک, اسی طرح جو ہے لٹکے ہوئے بالوں کو یا آستین کے کپڑے کو یا پھر کرتے کو یا پھر کوئی اور انسان جو ڈریس آج کل لوگ پہن لے رہے ہیں بار بار درست کرنا. جیسے کہ بال سامنے آ رہے ہیں, ہر بار پیچھے لے جا رہا ہے. آستین جو ہے عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کھینچ کے, حالانکہ وہ فولڈ نہیں کرتے, اب نماز میں بھی اتر جاتی ہے پھر نماز میں کھینچتے, پھر وہ نیچے اتر جاتی ہے پھر کھینچتے. یا پھر کرتے کو, ان کو ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ نماز میں پیٹ میں اٹک گیا ہوں گا, پینٹ کے اندر پجام چلا ہوں گا, ہر بار جب کھڑے ہوتے ہیں تو کرتے کو پیچھے سے کھینچ کر سیدھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے اپنی پینٹ کو یا کسی بھی چیز کو, کپڑے کو بار بار نماز میں سدھارنا یہ درست نہیں ہے. ایک آدھ بار ہو جائے, ضرورت کے تحت ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اٹک گیا ہے, کسی کے پیر میں اٹک رہا ہے, ہر بار میرا کرتا اتنا لمبا ہے تو میں سمیٹ سکتا ہوں. لیکن کنٹینیوسلی صرف انکانشیسلی عمل کو لوگ کرتے رہتے ہیں, بالوں کو سدھارتے رہتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. یا تو اپنے بالوں کو آپ اچھے سے جما لیں, اچھے سے دبا دیں یا اچھے سے باندھ لیں, لیکن نماز میں بالوں کو ہر بار سیدھا کرنا یہ درست نہیں. یا پھر بالوں میں خواہ ہاتھ ڈالنا یہ درست اور پسندیدہ عمل نہیں. یا اسی طرح کپڑوں کو سیدھا کرنا, خاص طور سے ان نوجوانوں کو میں کہوں گا جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لے رہے آج کل. اتنا چھوٹا شرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شارٹ شرٹ بولتے ہیں, پہلے ہی اونچا ہو جاتا ہے. اب ہوتا ہے کہ جب نماز میں آدمی جھکتا ہے تو جھکتے وقت جو ہے پیچھے جو کمر کا حصہ اس کا کھل جاتا ہے. اور پینٹیں بھی ایسی پہنتے ہیں کہ جو بہت نیچے ہوتی ہے کمر. اب جب آدمی جھک جاتا ہے تو امکانات ہوتے ہیں, بلکہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر دکھتی ہے, تو پھر کمر چھپانے کو رکوع میں جاتے وقت اس کو کھینچتے, رکوع سے اٹھتے وقت اس کو کھینچتے, رکوع میں جاتے وقت پھر اس کو سیدھا کرتے, سجدے سے اٹھتے پھر اس کو کبھی کر دو انگلیاں ڈال کے اندر کھوستے رہتے, ہر رکوع میں ہر سجدے میں انگلی ڈال کے کھوستے رہتے کیوں تو نکل جاتا ہے اور کمر نظر آ جاتی ہے. اور یاد رکھیے کئی بار میں نے دیکھا ہوں کہ واضح طور سے عورت اور سطر چھپانے کا حصہ بھی ان کا کھل جاتا ہے. واضح طور سے اتنے نیچے پینٹ اور اتنا اونچا شرٹ ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں تو واضح طور سے کمر دکھ جاتی ہے. اور نماز کی حالت میں سطر دکھنے سے, سطر کھل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اپنی نماز کی خیر منائیں اور ایسے کپڑے نہ پہنے جو کپڑے آپ کی نماز کو یا ہماری نماز کو برباد اور خراب کرتے ہیں. یاد رکھیں, کیوں ایسے لباس پہنے جس کی وجہ سے نماز ہی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, لیکن میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑ دے, لیکن نماز پڑھتے رہے اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھے. تو لہٰذا شارٹ شرٹ نماز میں پہن رہے ہیں یا ایسی پینٹیں جو کمر تک آتی ہے, نیچے تک آتی ہے, جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹ نظر آ جاتی ہے, یا رکوع کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت کنٹینیوسلی فکر ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے, اس کو سیدھا کرنا ہے, یہ درست نہیں. اس لیے کہ نماز میں خامخواہ کپڑوں سے کھیلنا, سدھارنا, ڈالنا, جمانا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بالوں
بالوں کو پیچھے کرنا ہر تھوڑی دیر کو نماز کی حالت میں ان کے لمبے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹ۔ مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے جب حکم کی بات آ رہی مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں پر تو 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے، سر اور ناک ملا کر ایک ہی ہڈی ہے، چونکہ اسکل کے اعتبار سے ایک ہے، دوسرے 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، تیسری 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں پیر، تو پیر کے 2 انگلیاں جو مڑتی ہے وہ ہڈیاں، اس کے بعد گھٹنے کے وہ 2، وہ 4 ہوئے، ہاتھوں کے 2 یہ 6 ہوئے، اور سر کا ایک اسکل یہ ہوئے 7۔ تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں۔ بہت سارے لوگ نماز میں اتنا بڑا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ رہتی ہے، رکعت باندھنے کے بعد کنٹینیو صرف کپڑے کو ہی سدھارتے رہتے ہیں، ادھر کا کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر سے پکڑ کے رومال کو ادھر صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی ادھر کھینچے۔ مطلب ایسے لباس آپ نہیں پہن سکتے جس کو آپ کو نماز میں سدھارنا پڑے، اس لیے کہ نماز خشوع کے لیے ہے، کپڑوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے، کپڑوں کو سمیٹنے والا عمل نہیں ہے یہ، تو کپڑے سمیٹتے رہتے پوری نماز میں۔ اور کبھی کبھار لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے، ہر اس میں ہو جاتا ہے، کبھی کوئی نمازی کا سین کیمرے میں آ جائے سمجھ لیجیے ہوتا ہے، کبھی کچھ مساجد میں کیمرے ہوتے ہیں جس کو لائیو دیکھتے ہیں، اتنی حرکت کہ دوسرا آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے، اس کی نماز صحیح ہے میری نماز صحیح ہے، اتنی حرکت تو۔ اور عموماً الحمدللہ ہندوستان میں لوگ بہت کم حرکت نماز میں کرتے ہیں، لیکن بالخصوص عربوں کو دیکھا گیا اتنی حرکت نماز میں کرتے ہیں، وہ بھی یہ والی بالوں کو سدھارنے والی اور کپڑوں کو سدھارنے، جبکہ آپ سے فرما رہے ہیں مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے، مطلب اس بات کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ یہ عمل مجھ سے نہ ہو۔ تو ایسا لباس مت پہنیے پھر جس کو آپ کو سمیٹتے رہنا پڑ رہا ہے، ٹھیک، اتنا لمبا پہن لیا کہ بازو والے کا اٹکتا ہے تو آپ نماز میں سوچ رہے کہ پہلے کھینچو تاکہ وہ اٹک نہ جائے، یا اٹھتے وقت کوئی پیچھے کا نمازی اس کا سر رگڑا نہ جائے کہ تو اتنا لمبا ہے کہ سجدہ اس کا اس پہ ہو رہا ہے، یا پیچھے کا نمازی پریشان ہے تو جھکتے بھی ہے تو پھر سمیٹتے ہیں جمع کرتے ہیں، مت پہنے۔ چست لباس کا اسلام حکم نہیں دیتا بہت ٹائٹ، لیکن اتنا بھی مت کیجیے کہ اس کو سمیٹنے کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنا، بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے تعلق سے جس کے اندر جو عموماً ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو انگلی میں ڈالنا اور اس سے آواز کرنا لوگ کرتے ہیں نماز کی حالت میں، انگلی جیسا نماز میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے پھر کنٹینیو نماز، پھر یہ انگلی لیا پھر توڑ لی پھر کنٹینیو نماز چلو، یہ ہاتھ ڈال کے پھر کنٹینیو نماز چلو، یا اٹھتے وقت آپ دیکھیے نماز یوں کرتے پھر کنٹینیو نماز چلو، یہ منع ہے۔ انگلیوں کا نماز کی حالت میں توڑنا یا ان کو اندر ایک میں ایک ڈال کے اس طرح سے جس کو چٹخارے لینا کہیں گے، انگلیاں آواز کرتی جس کی وجہ سے یہ نماز کی حالت، اس لیے کہ خشوع کے خلاف ہے۔ اب جیسی انگلیاں ٹوٹنے کی آواز آئیں گی بازو والا بھی پریشان ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی کنسنٹریشن ہلتا ہے، ٹھیک، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اپنے جو ہے ہاتھوں کو کھیلنا اس طرح سے درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن ماجہ کی روایت ہے نماز میں اپنی انگلیوں کو نہ چٹکاؤ، مطلب نہ توڑو، ان کی آواز نہ کرو نماز کی حالت میں، تو نماز میں انگلیوں کو نہیں توڑنا چاہیے، اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں۔ اسی طرح نماز کی حالت میں جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کنکریاں یا کچھ چبھنے والی چیزیں تو کنٹینیو اس کو صاف کرنا یا ہٹانا، یا اپنے سر کو صاف کرنا اور ہٹانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کہ بار بار کوئی یا تو سجدے کی جگہ کو صاف کرے یا تو اپنے سر کو صاف کرے۔ اب یہ چیز کہاں کہاں لاگو ہو سکتی ہے؟ ایک جہاں دھول ہے، مسجد میں کبھی ایک صف بھرتی ہے، اب کبھی کبھار لوگوں کو جوش آ گیا، 2-4 صف کے لوگ آ گئے، تو اب جو ریگولر نمازی ہے جو عام لوگ پیچھے پریشان ہوتے اتنی دھول رہتی کیونکہ وہاں ریگولر نماز نہیں ہوتی، یہ چھت پہ چلے جانا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجیے اب اگر آپ دھول میں نماز پڑھ رہے ہیں تو مٹی اور دھول پاک ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں جب ایسی مٹی دھول دیکھتے ہیں سجدے میں جاتے وقت تھوڑا سا اس کو صاف کرتے ہیں، پھر اٹھنے کے بعد سر کو صاف کرتے، کونی صاف کرتے، یہ کونی صاف کرتے، گھٹنے صاف کرتے ہیں، کچھ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ دھول مٹی کا ہی معاملہ ہے تو آپ سمجھ لیجیے یہی تقدیر ہے آج کی کہ آپ کے کپڑے آج خراب ہونے والے ہیں اس کے اندر۔ اور نماز میں کپڑے خراب ہو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی، کہاں کپڑے خراب نہیں ہو جاتے ہیں انسان، ہے نا؟ تو لہٰذا اننیسری ایکشنز نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا سجدے کی جگہ میں ایک سے زیادہ کنکریاں ہاتھ نہ پھیرو، مطلب اگر کنکریاں ہیں چبھنے والی چیز تو ایک سے زیادہ بار ہاتھ نہیں، ون ٹائم کر سکتے، اس کا مطلب ایک سے زیادہ بار مت پھیرو، مطلب ایٹ ون ٹائم نماز کی حالت میں۔ تو بیسٹ پارٹ کیا ہوگا میں کہوں گا، آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں، ویسے عموماً مسجد میں ایسا ایشوز نہیں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مسجد سے ہٹ کر کبھی نماز کا موقع آ جائے، جیسے جمعہ ایکسٹرا لوگ آگے باہر تک چلے گئی سب، یا جب مسجد بن رہی ہے ابھی اور آپ نماز کو چلے گئے تو اینٹ مٹی پتھر وہاں ہوتا ہے، یا پھر کوئی بنی ہوئی مسجد میں ایک کنکر پتھر آ جائے
تو آپ پہلے سجدے دیکھ لیا, اسی جگہ پہلے ہی صاف کر لیں. اگر نماز میں ضرورت ہے تو صرف ایک بار صاف کر سکتے ہیں, یا تو وہاں ایک بار یا تو یہاں ایک بار. کیا کرنا ہے تو پہلے ہی آپ صاف کر لیں, کھڑے نہ جھکنے کے بعد کبھی چٹائی پہ آپ نے سجدہ کیا اور تو بہترین نوکیلا کنکر آیا, ایسی جگہ آتا ہے جہاں بالکل آپ کا سر ٹکتا جائے, تو پھر ایک بار تو اجازت ہے آپ فوراً اس سے بازو کر لے سکتے, اٹھا کے آپ جیب میں رکھ لیں سب سے اچھا, تاکہ دوسروں کو بعد میں نہ چھوے, بعد میں مسجد کے پھینک دے لے جا کر اس. ٹھیک بہرحال تو ایک سے زیادہ آپ نے فرمایا کہا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے. ٹھیک آگے فرمایا, بلکہ معاف کرنا پہلے جو روایت پڑھ رہا تھا میں وہ یہ تھی کہ سجدے کی جگہ آپ فرماتے ہیں, سجدے کی جگہ میں جو ہے اچھا وہ حدیث کے الفاظ جو ہے جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے, اس لیے کہ رحمت نمازی کے سامنے سے آتی ہے. جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کنکریاں سامنے ہو تو بار بار ہاتھ نہ پھیرو, اس لیے کہ رحمت نماز میں سامنے کی جانب سے آتی ہے. جو اللہ کا رحم ہوتا ہے انسان پر وہ سامنے کی طرف سے آتا ہے, لہٰذا کوئی شخص کنکریوں کی طرف ہاتھ نہ پھیرے بار بار. آگے کی روایت میں آپ فرماتے اور کہتے اگر تم ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کر, اگر تمہیں ضرورت ہے کچھ کرنے کی تو ایک بار میں کنکریاں صاف کر سکتے, تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہو. یاد رکھیں اب عام طور سے کنکریاں ایزا نہیں دیتی ہیں, گول گول ہوتے ہیں, خالی اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتے, لیکن ایزا دینے والی چیز کو آپ ہٹا سکتے ہیں. پھر ایک بار ہو دو, جیسے کاٹے آگے غلطی سے کچھ ایسے ایزا دے رہے ہیں نا, آپ سجدے ہی نہیں کر پائیں گے, جسم کو نقصان ہوگا تو اگلے سجدے اور اگلی نماز ضائع ہوں. ایزا دینے کا الگ چیز ہے, کنکریاں ایزا نہیں دیتے. ریت عموماً آسمان کے زمانے میں ریت آ جایا کرتی تھی, یہ ریت ایزا نہیں دیتی ہے کبھی بھی. ہاں اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتی. دھول مٹی ایزا نہیں دیتی, کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی, لیکن ایک بے چینی پیدا کرتی ہے. اس بے چینی کو آپ کو اپنے سے دور رکھنا ہے. تو نماز میں درست نہیں. بہت سارے لوگ نماز میں ہر سجدے میں کنکر صاف کرتے, ہر سجدے میں سر صاف کرتے, ہر سجدے میں دھول لگ جانے کا اندیشہ ہے. تو بہت سے لوگ تو سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھ بھی صاف کرتے ہوتے, سجدے میں جانے سے کبھی دھول لگنے کا امکان ہے تو ہاتھ بھی صاف کرتے ہیں. اٹھتے اٹھتے گھٹنے کو بھی ایک بار ایسا ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے, ہاتھ کو صاف کرتے پھر کھڑے ہوتے, بالکل درست نہیں ہوگا. ہم ایک بار کوئی حرکت کرنا ہے تو کیجیے, اس سے زیادہ یہ عمل کثیر کہلائیں گے. ایک خامخواہ کا ایسا عمل جو نماز کا حصہ نہیں آپ کر رہے ہیں وہ کہلائیں گے. ٹھیک اسی طرح جو ہے آپ نے فرماتے ہیں کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا عمل جو بے قاعدہ ہو, جو نماز کی درستگی میں نہیں ہے, نماز کا پارٹ نہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی ہو سکتا بے قاعدہ, جیسا کہ لباس کو سیدھا کرنا, بار بار داڑھی میں بار بار ہاتھ ڈالنا, مونچھوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا, بالوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا, ایکسٹرا ہے. کپڑے کو چھوٹا پہن کے آگے تو ہر بار نماز میں کھوستے رہنا, یا ان نکلنے کا ڈر ہے تو ہر بار کھڑے ہو کے کچھ لوگ وہ کرتے ہیں, یا کچھ لوگ تو پورا نماز سے اٹھنے کے بعد پورا ادھر کا پائجامہ اوپر, ادھر کے پینٹ ادھر سے کھینچتے پھر ہر بار نماز کے لیے کھڑے ہیں. ٹھیک تو یہ درست نہیں ہو کوئی بھی عمل. یا پھر نماز میں خامخواہ آوازیں نکالنا. بہت سارے لوگ نماز کے اندر جو ہے ڈکارے لیتے ہیں, حالانکہ وہ ڈکار فطری نہیں ہوتی ہے. فطری آ جائے تو اجازت ہے, غیر فطری ڈکارے لیتے ہیں. غیر فطری ڈکارے کیا تو اور اتنی دیر تک چلتی ہے اور وہ ڈکار سمجھ میں آتی ہے کہ لی جاتی ہے جو ایکسٹرا. نماز میں ڈکار نہیں. یا نماز میں اچکتے ہیں ایڑیوں پہ, ہر تھوڑی دیر ایڑیوں میں جاتے اور آتے ہیں. ٹھیک جیسا کہ کوئی ایکسرسائز چل رہی ہے اس کے اندر, یا پتہ نہیں کوئی نماز کا عمل ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. یہ تمام کام اور بھی جو نماز کو کمزور کرتا ہے, نماز کے عمل میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے, جو نماز کا پارٹ نہیں ہے. پارٹ کو نہیں کہہ رہے تو آپ بولیں گے ہاں دیکھو آپ لوگ نماز میں انگلی کو حرکت دیتے ہیں ہم کو ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ نماز کا پارٹ ہے. نہیں آپ لوگ رفع دین کرتے ہیں اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے. یہ نماز کا پارٹ, جو نماز سے ہٹ کر اعمال ان کو نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے. فطری عمل سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے, غیر فطری عمل سے آدمی ڈر بھی جاتا ہے اور ڈسٹرب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ کام نماز میں نہیں کرنا چاہیے. اب وہ کام جو نماز کی حالت میں کرنا منع ہے یا جس سے نماز خراب ہو سکتی وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. کچھ اور باقی چیز اسی طرح نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے. تو ایسا کوئی بھی کام جیسے بال جما رہے, ڈکار لے رہے, یہ سب کیا ہوتا ہے سکون کے خلاف ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو. آپ فرماتے اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں اے لوگوں سکون اختیار کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں سکون اختیار کریں, خامخواہ نہ. اسی طرح جس چیز سے نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے, ان میں یہ چیز بھی ہے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرأت کرنا یہ درست نہیں ہے, یا قرآن کو پڑھنا درست نہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا رکوع میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اور آپ نے فرمایا, کیسے مسلم کی روایت ہے, مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے, قرآن کی قرأت سے منع کیا گیا ہے. تو رکوع اور سجدے میں نماز میں قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے. اسی سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کی مطلب سجدے اور رکوع میں نماز میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنا. دعا کر سکتے آپ, وہ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وہ کیجیے, یا پھر اپنی زبان مطلب عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن نماز میں جو ہے قرآنی دعائیں
نہیں کر سکتے، مطلب رکوع اور سجدے میں، اس کے علاوہ آپ کیجیے، قیام میں کر سکتے، منع نہیں، بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے، لیکن ان میں رکنا چاہیے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح جب انسان کو رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو، اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے اب وضو کرنا بہت جان پیارا، جو سو کنٹینیو کر لیتے ہیں، حالانکہ پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے، لیکن اب وضو بھی ٹوٹ جائے گا، پھر نماز، مجبوریاں الگ چیز ہے کہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے بعد جماعت نہیں ہے تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے کہ الگ چیز۔ تو آدمی کبھی کنٹرول میں حال، لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کرے گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہے گا، بتائیے آپ۔ اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کنسنٹریٹ کر سکتا اپنی نماز میں؟ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو، اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا ہے، کہا کہ پہلے کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا اور کہا، اور دیکھیے الحدیث کا الفاظ اس طرح سے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے، لا صلاۃ، آپ نے کیا نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو تو تب وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو اگر لوگ سوال کرتے کیا کھانا ہے، بھوکے ہیں، ہم نماز پہلے پڑھ لیں، تو کھانا پہلے کھا لیجیے، ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا۔ ایڑی مطلب کیا ہے؟ پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی، ایڑی جس کو کہتے ہیں، پچھلا حصہ پیر کا، وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں ایڑیوں کو مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں، ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں، ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یاد رکھیں اس بات کا ہم خاص طور پر دھیان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان کی طرح مت بیٹھو، مطلب ایڑیوں پر مت بیٹھو۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایڑی پر بیٹھا تھا، آپ نے کہا شیطان کی طرح مت بیٹھو۔ میں عائشہ فرماتی ہے وہ ایڑی کی بل بیٹھا تھا، اس کا مطلب ایڑی پر مت بیٹھو، مت بیٹھو۔ اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جانوروں کے جیسا، درندوں کے جیسا، یہ کی روایت میں الفاظ ہے کتے کے جیسا نہ رکھو، مطلب سجدہ جب کرتے وقت پورا ہاتھ نیچے نہ رکھو بلکہ صرف ہتھیلی نیچے اور ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ بہت ساری عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو بالکل وہ درندوں کی طرح، جانور کی یا کتے کی طرح، کہ دو پورا ہاتھ اور پوری کونی زمین پر لگی ہوتی، نہیں، کونی زمین سے اٹھنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ نماز میں سجدے کی حالت میں جب ہاتھ ٹیکتے تو کونیاں اتنی اٹھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اگر لباس چھوٹا ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی، بغل کی سفیدی پیچھے دیکھنے والے کو نظر آ جاتی، اس لیے کہ صحابہ کے بعد بہت کم کپڑا میسر ہوتا تھا اور بہت سی بار روایت میں آتا تھا ایک چادر لیتے تھے وہ لوگ، چادر کو بیچ میں سے سوراخ کر کے سر سے ڈال لیتے تھے اور بازو سے باندھ لیتے تھے، سمجھے آپ؟ تو جس کی وجہ سے یہ حصہ کھلا رہتا ہے، اس میں یہ سب پیک نہیں ہو پاتا ہے کبھی، اور جب آدمی نماز پڑھے گا سجدہ یوں کرے گا تو یہ کھل جائے گا تو اندر بغل دکھ جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کی بغل کی سفیدی نظر آ جاتی، تو لہٰذا آپ نے ایڑیوں پر بیٹھنے سے قاعدے میں منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایڑیوں پر، ایک ایڑی پر بیٹھنا تو خود سنت سے ثابت ہے۔ نماز میں اگر دو قاعدے ہیں تو پہلے قاعدے میں آپ ایک پیر کو موڑ دیں گے، الٹے پیر کو، الٹے پیر کو موڑ کر اس پر کمر ٹیکیں گے اور اب ایڑی بازو سے ایسی کھڑی رہیں گی، یہ تو پہلا ہوا۔ دوسرے قاعدے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر نماز میں دو قاعدے ہیں تو آپ الٹے پیر کی مانڈی پر بیٹھیں گے اور الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے باہر نکالیں گے، تورک کہتے ہیں اس کو عربی میں، کہ الٹا پیر ایسا رکھا ہوا ہے آپ کا، معاف کرنا، سیدھا پیر اور الٹا پیر کی مانڈی پر آپ بیٹھے ہیں لیپ پر، اور وہ پیر ٹیڑھا ہو کر ایسا باہر، جیسا عورتیں ہمارے پاس کرتی ہیں عام طور سے، مرد نہیں پڑتے ویسے، تورک کرتی ہے عورتیں، دیکھیے ان کے قاعدوں میں وہ سنت ہے، تو بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ تو ایڑی پر بیٹھنا نماز میں درست نہیں ہے، پہلے اس میں بھی ایڑی باہر رہیں گی اور دوسرے اس میں پیر اس کے نیچے سے نکالا جائے گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ایڑی پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا نماز کی حالت میں، تو بہت سے لوگ ایڑی بیٹھتے ہیں، وہ احتیاط کریں، اور درندوں کے جیسے اپنے سجدے میں ہاتھ رکھنے سے بھی آپ نے منع کیا تھا، جانوروں کے جیسا ہاتھوں کو پورا رکھنا منع ہے، یہ دونوں کے لیے منع، حدیث میں کہیں نہیں کہ یہ عورتوں کے لیے درست ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ آپ نے کہا حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت، شیطان کی طرح نہ بیٹھو، منع فرمایا، اور کہا کہ اس کے بھی
इससे भी रोका करते हैं कि इंसान सजदे में दरिंदों के जैसा बैठे, और तकरीबन दरिंदे या जानवर जिसको लेंगे जो जैसा कि भेड़िया है, कुत्ता है, शेर है, ये दरिंदे हैं, दरिंदे जो खाते हैं दूसरों को, ये सब ऐसा बैठते हैं, हाथ नीचे रखते हैं। तो कहा दरिंदों के ऐसा नहीं, हाथ उठाना चाहिए, ठीक है, इस बात का। अब वो काम जो नमाज को बातिल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, मकसद को खत्म कर देते हैं उसकी, वो काम, ये तो नापसंदीदा काम थे, नहीं करना चाहिए नमाज में। अब वो काम जो इस तरह करते हैं जिनके बारे में कसरत से लोग सवाल करते हैं, गलत फहमियां होती है और लोग धड़ल्ले से इस पे अमल कर रहे हैं, वो काम आपके सामने रखता हूँ। नमाज का कोई रुकन छूट जाए, ठीक है, बशर्त ये कि फौरन याद आ जाए या नमाज में याद आ जाए, ठीक, उससे नमाज बातिल। नमाज का कोई रुकन नमाज की हालत में आप भूल जाए, नमाज में याद आ गया एक रकात शायद भूल गए, शक हो रहा कि फलां किया, तो आपने सजदे सहू कर लिया, या फिर वाकई में छूटा हकीकत में और आपने सजदे सहू कर लिया, या फिर छूट गया, जैसा कि आपने 3 रकात पढ़ के सलाम फेर दिया, कोई पीछे से आया भाई साहब वो 3 रकात ही, तो आप फिर गए और रकात बांध के फिर खड़े हो, ठीक है, समझा? तो ये तो ठीक, ये ठीक है, इसलिए कि यहाँ सजदे से हो जाए। लेकिन इससे हटकर कोई अगर आपने समझ लीजिए मिसाल के तौर पर वो भूल ही गए, सजदे सहू भी नहीं, और किसी ने कहा कि आपने तो 3 रकात पढ़ी और बहुत देर हो गई, समझ लीजिए आप चले गए, बातचीत चल रही है, ज्यादा देर होने के बाद आपको, तो नमाज बातिल है, आपको नमाज को फिर से दोहराना पड़ेगा, वो नमाज नहीं हुई आप, ठीक। तो नमाज में कोई ऐसा रुकन जो छूट जाए या बहुत लंबा अरसा गुजर जाए पढ़ के, तो नमाज इससे बातिल हो जाती है, आपको नमाज दोहराना है। हाँ, नमाज में याद आ जाए या शक हो तो सजदे से हो, उसको इंशाल्लाह किफायत कर जाता है, लेकिन बाद में वो करना पड़ेगा। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो बगैर इत्मीनान के नमाज पढ़ रहा था, उसकी नमाज में कोई कमी नहीं थी, ना वो 4 के बदले 3 या 2 के बदले 1 भी नहीं पढ़ रहा था, या रुकू सजदे छोड़ भी नहीं रहा था, सिर्फ बेइत्मीनानी की वजह से आपने क्या फरमाया मालूम? हदीस के अल्फाज सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा वापस नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। हदीस में आता है एक शख्स आया, रकात बांधी और उसके बाद नमाज पढ़ी और आके आपसे सलाम किया, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, तेरी नमाज नहीं हुई। वो फिर गया, फिर खड़ा हुआ 2 रकात पढ़ी, फिर आया कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा तेरी नमाज नहीं हुई। वो फिर गया, फिर 2 रकात पढ़ के आया, फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, तेरी नमाज नहीं हुई। उसने कहा अल्लाह के रसूल, इससे अच्छी नमाज मैं नहीं पढ़ सकता। फिर आपने कहा जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो तकबीर कहे, हाथ बांध, फातिहातिल किताब, कुरान सूरह फातिहा पढ़, और जो कुरान आसान हो उसे पढ़, उसके बाद अल्लाह अकबर कह के रुकू में जा, इतने देर रुकू कर कि तेरी रीढ़ की हड्डी सुकून इख्तियार कर ले, फिर खड़ा हो समी अल्लाह लिमन हमीदा, इतने देर खड़ा हो कि तेरी रीढ़ की हड्डी सुकून इख्तियार कर ले, उसके मन के सब जगह पर आ जाए, उसके बाद फिर तू सजदा कर, इतनी देर सजदा कर कि रीढ़ की हड्डी सुकून में आ जाए, फिर सजदे से उठ, इतनी देर बैठ के रीढ़ की हड्डी फिर सुकून में आ जाए, फिर दूसरा सजदा कर, इतनी देर कर कि रीढ़ की हड्डी सुकून में आ जाए, फिर सजदे से सीधे ना उठ बल्कि बैठ, और फिर उसके बाद खड़ा हो और फिर कुरान पढ़, और ऐसे ही सारी नमाज मुकम्मल कर। मतलब वो जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, जिसके वजह से जो स्टॉपिंग टाइम है, जो रुकने का वक्त है, जिसमें सुकून रीढ़ की हड्डी अख्तियार करे, वो नहीं मिल रहा था। तो आपने कहा कि वापस जा, तेरी नमाज नहीं हुई, दोहरा उसे, 3 बार पढ़ाया आपने नमाज। इसीलिए मैंने कहा रुकन छूट जाए, यहाँ तो सिर्फ सुस्ती कर रहा है, काहली से पढ़ रहा है, दुरुस्त नहीं पढ़ रहा है, जो वेटिंग टाइम होना चाहिए वो नहीं कर रहा था, आप उसको कहा कि नहीं हुआ, जा फिर से नमाज पढ़ती है, नमाज नहीं, जा फिर से नमाज पढ़ती है, नमाज नहीं, जा फिर से नमाज पढ़ती है, नमाज नहीं। तो बहुत एहतियात करना चाहिए। हमारे पास देखा गया बहुत मतलब इत्मीनान के खिलाफ हमारी नमाज, और ऐसी नमाजें होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 मिनट में 2 रकात, स्पीड देखिए आप नमाज, 1.5 मिनट में 2 रकात, 4 मिनट में इमाम साहब 4 रकात। जबकि जब आदमी जमात के साथ आता है तो उसको सुकून इख्तियार करना पड़ता है, इसलिए कि बूढ़े, जवान, बच्चे और औरतें सब मिक्स है सफों के अंदर, मतलब अलग अलग किस्म के लोग हैं, और हर किसी की हरकत और सकनात उतनी स्पीड से नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 मिनट में 4 रकात हो जाती है। हालांकि पहले 2 में ज़मी सूरा भी रहता है 4 मिनट। और एक जगह तो मैंने इंतहा देखी, मस्जिद में दाखिल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी चालू है, बड़े बड़े डिजिट्स में आ रहा है, 1:31 और 30 से 35 सेकंड, और पहली रकात, पहले 2 रकात के बाद का कायदा चालू, मतलब 1 मिनट और 35 सेकंड में दूसरी रकात, मतलब दूसरी रकात का जो कायदा है ना, इमाम साहब कायदे में बैठे, शायद जल्दी, अब इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में तो जल्दी खड़े ही नहीं होता कोई, तो एग्जैक्टली 29, 1, 29, 30 तो सब बैठे हुए, आधा मिनट, 31, 32, 31, 32, 33, वो आता 50, 55, 56, 57, 58, जब सब 0 होता तो सब खड़े होते वक्त। अब रकात बांधे हूँ तो 1 मिनट 35 सेकंड के अंदर फायदा चल रहा है। ये तो पहली 2 रकातें लंबी होती चूंकि ज़मी सूरा है, बाद की 2 की स्पीड क्या होंगी अंदर लगाई। तो मैं जब मस्जिद में खड़ा था, अब सब तक जाने तक तीसरी हो गई, कायदे से उठ चुके, तीसरी भी कर ली, 3 मिनट में उस दिन नमाज हुई माशाल्लाह 4 रकात।
क्या कहेंगे आप उसको? आपने उस शख्स को देखा, अब इत्मीनान आना किसको कहते हैं कि रुकू में आप गए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए, सुभान रब अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब, जब आप इतने आसानी से आहिस्ता तो ये सुकून में समी अल्लाह रब्बना वलक, या फिर तय्यब मुबारक, आगे रीढ़ की हड्डी अल्लाह, फिर आप, अब हाल तो ये कि अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये क्या था माना हमको? 2 सजदे थे, इतनी स्पीड से अल्लाह 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 अल्लाह, इतने जल्दी आ जाते थे, सजदे थे। जबकि आपने मना किया कि ऐसे सजदे ना करो जैसे कौवे ठोंग मार रहा है। कौवा देखिए कितनी जल्दी कोई चीज उठाता है जमीन पर, चुड़िया ठोंग मार रही है, कौवे की ठोंग की तरह मत मारो सजदे ऐसा खट खट, तो एहतियात करना चाहिए। तो ये तो इत्मीनान नहीं हासिल किया, तो आपने कहा जिसमें अल्फाज इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा वापस नमाज पढ़ती नमाज नहीं, तो रुकन छूटने का इसलिए मैंने इसमें लाया कि उससे नमाज बातिल हो जाती है, आपको दोहराना। इसी तरह दूसरी चीज, नमाज में खाना पीना ये दुरुस्त नहीं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, सही बुखारी की और मुस्लिम की रिवायत है, इन्न फी सलाति लशुगला, आप फरमाते नमाज में अल्लाह ताला के साथ इंसान की मसरूफियत होती है, वो मसरूफ होता है अल्लाह के साथ, लिहाजा खाना पीना इसमें दुरुस्त नहीं होगा। अब आप कोई भी बोलेंगे नमाज में कौन खाता पीता, ठीक, खाता पीता नहीं है नमाज के अंदर, लेकिन अगर मुंह में कुछ है तो उसको भी ना खाए। आप कुछ खा के निकले और बाद में मुंह में आ जाती है तो भी नहीं खाएंगे, फिर क्या करेंगे? आ जाए तो आप निकालिए और रख दीजिए, इधर उधर मत फेंक, कि वो गिलाजत आप डाल दीजिए के अंदर, ठीक, समझ रहे बात को, लेकिन उसको निगला नहीं जाएंगे, उसको निकाल के आप रख देंगे। तो नमाज में खाना पीना ये भी नमाज के अमल के खिलाफ है और ये दुरुस्त नहीं होगा, तो इस बात पे भी हम जो है खास ध्यान दें, ठीक। तीसरी चीज जो है कि नमाज की दुरुस्तगी के अलावा हलचल करना नमाज में ये दुरुस्त नहीं है, याद रखें। नमाज की दुरुस्तगी के अलावा हलचल करना या नमाज में बात करना खास तौर से ये दुरुस्त नहीं है। नमाज की दुरुस्तगी के लिए इंसान बात कर सकता है, लेकिन नमाज में बात करना उसके अलावा दुरुस्त नहीं है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 238 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता और कहता है वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के लिए इत्मीनान से और सुकून के साथ नमाज को अदा करो, ठीक। और इसी तरह आपने फरमाया कि नमाज को सुकून के साथ पढ़ा करो, ठीक, अल्लाह के लिए खामोशी से खड़े रहा करो, तो सुकून के साथ करना है। तो लिहाजा नमाज में हमें नमाज के अलावा बातचीत नहीं करना। अब आप ये पूछ सकते हैं कि नमाज के अंदर बातचीत बोले तो ये क्या है, कौन सी बातचीत करेंगे? अब जैसा कि इमाम ने गलती की, आप लुक़मा देते हैं, लुक़मा देना क्या है? बात करना। असल फरमाया जब कोई इमाम से गलती हो जाए तो मुक्तदी क्या करे, क्या कहे? सुभान अल्लाह, तो बात करना होगा सुभान अल्लाह। इमाम से जब कोई गलती हो तो मुक्तदी इशारे के लिए क्या कहेगा? सुभान अल्लाह, ठीक है। हमारे पास क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर, मतलब कर, कैसा नहीं करता, झुक उठ, हम उसको ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, हम कहेंगे सुभान अल्लाह। आप गलती पर है, अल्लाह की जात पाक है, आप गलती कर रहे हैं, ये माना होता है। हाँ बस क्या करते? अल्लाह अकबर, मतलब समझे इमाम गलती से कायदे के बगैर उठ गए, अल्लाह अकबर। अब आपने कहना सुभान अल्लाह, तो लोग कहते अल्लाह अकबर, और बिल्कुल बैठे बैठे बोलते, उठते नहीं है, मतलब बैठने ही पड़ेगा तेरे, कैसा नहीं बैठता? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब वो कभी कभार उसको अंदाजा नहीं क्या गड़बड़ कर रहा हो तो उठ जाता है, बैठ जाता, खड़ा हो जाता, परेशान होता है इमाम की वजह से। सबसे बेस्ट पार्ट है सुभान अल्लाह, इमाम उसके बाद भी नहीं बैठे, आपको खड़े हो जाना, सब मिल जाना, समझ बैठ सुभान अल्लाह। औरतों से आपने कहा कि औरतें चूंकि आवाज से नहीं करेंगी तो औरतें क्या करेंगी? ताली की आवाज करेंगी, और उसका तरीका ऐसा नहीं, उसका तरीका ऐसा है, मतलब ये हाथ से इसके ऊपर वाले पुष्ट पर मारा जाएगा, ये चूंकि बहुत बड़ी ताली होगी तो पुष्ट पर मारा जाएगा, तो इससे इमाम समझ जाएगा कि वो गलती पर है। लेकिन अब औरतें तो पीछे है तो फिर अब सवाल ही नहीं कि उनकी आवाज आएंगी, वो कर ले। लेकिन अगर वो कर सकती है, जैसा कि इमाम मर्द है और औरतें पीछे सफ में खड़ी है, काब रजी अल्लाह रमजान में पढ़ाया करते थे, तब तो पूरी औरतें हैं, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगी, आवाज करेंगी, इमाम समझ जाएंगे अरे मुझसे कुछ गलती, ठीक। तो बहरहाल ये जायज बात हुई। इसी तरह जो है एक मर्तबा का वाकया है, सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, ज़ोहर 3 रकात पढ़ा, तो पीछे एक सहाबी खड़े थे नमाज में, अल्लाह के रसूल क्या नमाज कम हो गई या भूल गए? ये कहा, आपने फरमाया ना नमाज कम हुई ना मैं भूला हूँ, और आपने सजदे से हो, क्योंकि ये जायज बातचीत। तो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल क्या नमाज कम हो गई या भूल गए? क्योंकि अभी वो रूल नहीं आया था कि सुभान अल्लाह, वो पता नहीं सहाबा को नहीं पता था, तो आप जब आप सब पे वही उतर रही थी, शरीयत बन रही थी, तो हो सकता है शायद जोहर 3 रकात होगी, उनको डरने लगे तो पूछ लिया। आपने कहा ना मैं भूला, ना जोहर कम हुई बल्कि मैं भूल गया हूँ, और उसके बाद आपने जो सजदे से हो, ठीक। तो आपने 3 रकात पढ़ा दी थी, तो यहाँ सहाबी ने बात की, लेकिन आपने बाद में ये नहीं कहा तुमने नमाज में बात कैसा की, कैसा बोले मेरे खामोश। तो पता चला नमाज में जायज बात जो जरूरत की होती है, वैसे जो नमाज की दुरुस्तगी का पार्ट है सुभान अल्लाह कहना, लुक़मा देना भी बात करने में आएंगे, जैसा कि इमाम पढ़ रहा है और उससे मिस्टेक हो जाए, सूरह काफिरून पढ़ रहा है, वो खलत मलत हो गई, उसकी खिरत क्या पहले था क्या बाद में थी, आयत रिपीट हो गई, तो फिर आप उसको लुक़मा दे सकते, लुक़मा दे सकते, ठीक। लुक़मा देने के लिए सबसे पहला हक तो उसके पीछे खड़े वाले इंसान, खड़े हुए इंसान का जो जिसने इकामत दी होंगी, और उसके बाद जो भी फिर जानकार होगा, उसे जानकारी नहीं तो उसने देना चाहिए, ठीक। और कुछ लोग भी दे दे तो काफी, इसलिए कि अमूमन अगर मारूफ सूरे है, छोटे छोटे आखिरी सूरे सबको याद होता है, लेकिन ऐसा होता है हमारे मस्जिद में इतने लोग चिल्ला देते हैं कि वो इमाम भी भूल जाता है, जो आगे करते हैं, सब एक साथ लुक़मे देते हैं, खड़ा इधर लुक़मे आ जाते हैं कि परेशान, जो सबसे पहले नजदीक है वो हकदार है उस लुक़मे की, और उसके बाद वाले जाहिर सी बात है उनकी आवाज हम तक पहुंचेगी भी नहीं ना, पहले वो हकदार है, तो हम इंतजार करें कि वो लुक़मा दे या उसके ताल्लुक से कुछ करें, इस बात को आप याद रखें। इसी तरह
نماز میں ہنسنا یہ درست نہیں. مسکراہٹ کبھی آ جائے تو فقہا لکھتے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہنسی نہیں اور ایکسٹرا عمل کچھ بھی نہیں. کہ آدمی کوئی چیز یاد آ جائے کچھ واقعہ ہو جائے اور مسکراہٹ نکل جائے لیکن ہنسا نہیں اس تو ابھی نماز. ہاں بس ہوتا ہی ہے یہ رول بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں ہنسنا نہیں. اب ہنسی آ رہی ہے اور ایک نے ہنس دیا تو شیطان تو وہاں رہتا ہی, شیطان سب کو ہنسانا شروع کر دیتا ہے. اب ہو رہا یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پوری خراب کر رہے ہیں اور آگے اور پیچھے صف والوں کی سب کی نماز خراب. مطلب ایک ویو اپون ویو چلتی, وہ لہروں پہ لہریں آتی ہے اور وہ خاموش بیٹھ جاتا. اب وہ کیا ہوتا ہے, وہ بات دور تک ہاں چل, پھر یہ کھڑا ہے, پھر تھوڑی دیر اس کو ایک لہر آتی. اب مجھے نماز میں ہنسی آ رہی, کیا کروں گا مانو آپ کو, نماز کو نکل جاؤں گا کیونکہ اس سے میری نماز بھی خراب ہوں گی اور سارے لوگوں. میں ایک مرتبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دن میں نے سب سے لمبی ظہر اور سب سے چھوٹی مغرب پڑھی, ایک ہی دن کا واقعہ. ایک بار امام صاحب نہیں تھے مسجد. اب کیا ہونا ہے مسجد کا حال, ایک تو کیا کرتے ہیں امامت کے لیے زبردست, چلو آگے چلو. وہ ایک آدمی کوئی تو پھنس جاتا ہے, اس کا مسئلہ نماز پڑھانے کا نہیں ہوتا, اس کو ڈر رہتا بعد میں دعا کیسے کراؤ, دعا یاد نہیں رہتی نماز کے بعد. آگے کیوں نہیں جاتے نماز میں بہت سارے لوگ, ان کو نماز پڑھانا آتی ہے, دعا کون کرائے گا, وہ یاد نہیں رہتی, پریشان رہتے. اب چلو بڑھا دی, ایک صاحب کو ظہر کے لیے بڑھا دی. جب ظہر پڑھائی ماشاءاللہ انہوں نے سب سے لمبی ظہر 16 منٹ کی, وہ اس لیے پڑھا دے کیونکہ لگ رہا میں بہت جلدی پڑھتا تھا, آج آرام سے پڑھتا. مطلب ان سے میں نے بات کی اتنی لمبی نماز ماشاءاللہ آپ خود بھی اتنی لمبی نماز کبھی پڑھتے نہیں. بولے میں ایسا پڑھا تھا, بولے الحمدللہ ایسا پڑھا تھا, ایسا کرتے بہت ٹائم لگ رہا تھا نا. تو ہو گئے 16 منٹ کی. ٹھیک, اب جب وہ کھڑے ہوئے, جب سجدے کرا, سجدے بھی اتنے لمبے کرا, سجدے میں لوگ ہنس رہے, لمبی نماز ہوگی تو بھی ہنسی آ رہی لوگوں. سجدے کے علاوہ کوئی مسجد میں آواز نہیں, پھر سب ایک دم خاموش, پھر سجدے میں جا رہے. جب سجدے سے کھڑے سب نارمل, ایک آدمی نظر نہیں آ رہا ہے, کون ہنسنے والا تھا, کوئی نہیں دکھ رہا. وہ بچوں نے شروع کیا ہنسی. بچوں نے کیا کی معلوم, پیچھے ایک بچہ تھا, جب امام صاحب سجدے میں گئے تو وہ اٹھا, ارے اٹھو نا, تو بہت دیر سے وہ سجدہ کر رہے. 16 منٹ کی نماز پڑھا رہے ظہر, بولے سجدے کتنے لمبے تھے, اس نے بول کے خاموش ہو گیا, اٹھو نا بول کے, اور شروع ہوئی پھر ہنسی. تو کوئی بھی رکعت میں کوئی نہیں ہنس رہا, ایسی رکعت چل رہی کہ ایک آدمی ہنس رہا. سجدے میں جاتی جو ہنسی کی آواز آ رہی ہے اس کے اندر, تب کیا کریں گے, بیسٹ پارٹ, اٹھو نکل جاؤ بھائی, ہنسی آ رہی نکل جاؤ, چھوڑ دو اس نماز. یہ بیسٹ ہے. وہاں رہنا, ہنستے رہنا اور سب کی نماز خراب کرنا بہت بری بات ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو مسئلہ معلوم نہیں کہ موبائل اگر بج جائے نماز میں تو بند کرنا چاہیے. اگر بج جائے تو میں یہ کہوں گا آپ بند کیجیے, اپنی نماز توڑ دیجیے نا. کھڑا ہے وہاں سے سخت بن کے دباتے رہتا, دستی لگاتا اس کو, اور وہ بج رہا, پورے مسجد کی نماز خراب ہو. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. بند نہیں کر سکتے آپ, یہ مسئلے کے لیے نہیں تو نکل جاؤ نا, اپنی نماز خراب کرو. پورے مسجد کو کیوں آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں موبائل کی, سمجھ, یا تو مسئلے کا علم حاصل کرو یا تو بند کر دو, نکل جاؤ سب وہیں کھڑے. اب اسی دن سب سے چھوٹی مغرب بھی پڑھی ہم. ایک صاحب آئے, اللہ ان پر رحم کرے, ان کی مدد کرے, نماز کے لیے ان کو آگے بڑھا دیا. نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ ناک میں سے خیرت کرنا شروع کر دی. قدیم لوگ جس طرح سے خیرت کرتے ناک شروع کر دی, ان کی نماز شروع ہوتے ہی وہ خیرت پیچھے بچوں نے ہنسنا چالو کر دیا, اور بچے تو ہنس کے بھاگ گئے. اس کے بعد بس ایک لہر چل رہی, ہر تھوڑی دیر ایک ہنسرا اور وہاں تک ہنسی جائے, پھر وہ ہنسرا وہاں تک. مسجد میں سیریل 4-5 صف بھر کے کم سے کم 70-80 لوگ ہنس رہے, ایک بھی توڑ رہا نہیں, ایک بھی نہیں توڑ. تو میں 2 رکعت تک کچھ کر سکا, اور دوسری رکعت میں بھی نکل کے بھاگ گیا. پرانی بات, بھاگ گیا نہیں گیا, یہ اتنا ہنس. اور جب میں بھاگ کر گیا تو مسجد کے کونے میں دروازہ بند کر کے لوگ لوٹ رہے تھے ادھر. وہاں ابھی دور چل رہی تھا ہنسی کا. ایک تو یہ خیرت ہنسنے کی بات نہیں, آ گئی آپ کو ہنسی, سیدھا چھوڑنا اور بھاگ جانا. وہاں بس لوگ ہنستے کھڑے ہوئے. تو کبھی مسکراہٹ ہو جاتا, کوئی واقعہ یاد آ گیا, جیسے آپ نماز پڑھ رہے, آپ کا بچہ سامنے آ گیا اور کیا چل رہا ہے, بچے بہت کرتے, شیطان بھی ان کو بہکاتا ہے. اب ہنسی آ سکتی ہے لیکن آپ خالی مسکرا رکو, تو یہ نماز میں کوئی مسئلہ نہیں, یہ نماز میں نہیں ٹوٹی, کوئی کمزوری نہیں, یو کین گو آن, آپ چلتے رہیے, پڑھتے رہیے. ہنسی آ گئی تو نماز پہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سے منع کیا, نماز میں ہنسنا درست نہیں. اور اس کے تعلق سے آپ نے جو حدیث کے الفاظ ہیں, وہ طبرانی کی روایت آپ نے فرمایا, کہا کہ مسکراہٹ نماز کو نہیں توڑ, البتہ کہنے لگا کہ نماز پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہنس رہے آپ, نماز کا مقصد فوت ہو گیا نا, آپ ہنس رہے ہیں. نماز عاجزی ہے, انکساری ہے, اللہ سے دعا ہے, رحمت کی دعا ہے, اللہ سے جو ہے بہت ساری چیزیں بندہ کرتا ہے, مشغول ہوتا ہے, اس سے بات چیت کرتا ہے, پھر اس کو ہنسی آ گئی تو وہ اس عمل کے خلاف ہو گیا. مسکراہٹ آنا ایک الگ چیز ہے, وہ آ جاتی ہے کبھی کبھار. ہنسنے سے نماز آیا, کیا کریں گے, نماز چلے جائیں. اور کچھ فقہا اسی وجہ سے اس حدیث سے لکھتے ہیں کہ قائقے مار کے ہنسنے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. کیوں, آپ نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی, مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن بہرحال صحیح بات ہوئی کہ وضو نہیں ٹوٹے گا, صرف جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی. تو فوراً نکل جائے کہ نماز ہی نہیں ہو رہی آپ کی, کیوں کھڑے, لیکن وہاں پر برابر وہ صف میں کھڑا کہ ہنستے کھڑے رہیں گا پورا ٹائم, ہٹیں گا نہیں, فوراً ہٹ جانا. اسی طرح جو کسی بھی کام میں ایسی مشغولیت جو عبادت کے منافی ہو, یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیں, جو بھی کوئی مشغولیت جو عبادت کے منافی, عبادت کے مقصد کو فوت کر دیتی, ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نماز میں, وہ تمام چیزوں سے رکنا چاہیے. خاموخواہ کھجانا, ضرورت الگ چیز. خاموخواہ کھانسنا صرف گلا صاف کر لینے کے لیے, کھانسی آ جائے کھانس سکتا ہے, لیکن صرف گلا صاف ہو جائے کہ گلا کیا کرنا ہے,
سے آپ نماز کر سکتے ہیں یہ سب عمل. ٹھیک, تو ایکسٹرا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے نماز ضائع ہو سکتی ہے, خراب ہو سکتی ہے, وہ مت کیجیے, اس سے کہ نماز اس سے باطل ہو جائے. اب وہ کام جو نماز میں کرنا جائز ہے لیکن جس کو نہیں کرتے ہیں لوگ, یا جس کو غلط سمجھتے ہیں, جو غلط ہے وہ صحیح بن گیا, جو صحیح ہے وہ غلط بن گیا, ٹھیک, اس کو سمجھتے ہیں, ان میں آج کے دور میں کہوں گا سب سے پہلے جو کام نماز میں, کہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ نماز کا حصہ ہے, اور اس میں کوئی مسئلہ, جس میں سب سے پہلے آج جو مسئلہ ہوتا ہے نماز میں سب سے بڑا خلل ہے موبائل بجنا. ہمارا آ گیا ہو, بج گئے, پہلے تو بند کرنا چاہیے. اب بج گیا تو کیا کریں گے آپ معلوم آپ کو, آپ اسے نکالیں گے اور بند کر کے پھر رکھ دیں گے. یہ بالکل جائز ہے چونکہ نماز کے درود کی, سمجھ رہے ہیں, نکالیں گے بند کر. میں اس حد تک کہہ رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا نکالتے ہیں, اور میں نے خاص طور سے جو ہے لوگوں کو دیکھا جو ہے گلف خلیجی ممالک میں نماز میں نکالتے ہیں اور کٹ نہیں کرتے, صلاح ریسیو کر کے صلاح پتا نماز میں یہ نہیں کر سکتے. آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجیے. اب کٹ کرنے میں کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیا, اور آپ کا سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنا موبائل فون بند کیسے ہوتا ہے, نکالا اور ڈالا, یہ کیا جا سکتا. پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل. ہاں بس یہ مسئلے کا علم ہے, یہ مسئلے کا علم ہے. اب ہوتا کیا ہے, نماز میں گری ہوئی ٹوپی برابر اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موبائل نہیں کٹ کرتا. نہیں غلط عمل. گری ہوئی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے, کئی بار گر رہی, ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں, چھوڑ دے رہا اس کو بھی. جب آپ موبائل کو نہیں بند کر سکتے ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے, ہم کو علم نہیں مسئلہ, اور لوگ بولتے بھی نہیں. جیسا موبائل بج گیا تو کیا مسجد کا امام بول نہیں سکتا اٹھ کر کے دیکھیے موبائل اگر بج جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے, آپ لوگ بند کر لیا کیجیے. تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ تو نہیں بولیں گے. ہاں یہ برابر بولیں گے نماز سے پہلے اپنے موبائل فون بند کر لیجیے. یہ کہاں اقامت کے اندر شامل ہے موبائل فون کر لیجیے بند کر لیجیے بولنے. جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں پہلے بول دیا جائے موبائل بج بھی جائے تو بند کر لیجیے, نماز سے پہلے ویسے احتیاط بند کر لینا چاہیے. انسان ہے لیکن غفلت ہو, اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا. کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے, کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو بھائی تمہارے پاس بیمار ہے, تمہارے گھر میں کال کی ضرورت, اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے, بج گئے, تو ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم ہو کٹ کر سکتے. یہ کرنا چاہیے نماز میں, اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی طرح جو ہے نماز میں بات چیت کرنا, ٹھیک, وہ بات چیت جو نماز کی درستگی کا حصہ جائز ہے. لقمہ دینا, سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر, ٹھیک, یا ایسی حرکت کی عورتیں آواز کرے کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھیے جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسے کپڑوں کو سیدھا کر لینا, معمولی سا, بکثرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہے. معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے, وہ کرنے میں کوئی حرج, یہ سب کر سکتے ہیں. ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل جائے, جب آپ اٹھے پورا شرٹ ہی اڑ جا رہا ہوتا ہے نا کبھی, تو خالی آپ نے معمولی سا کھینچ لیا اس کو, یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شرٹ پہن کے پورا ٹائم کھینچا, وہ میں نے بس تفصیلات لے لی. معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کی. اسی طرح کھانسی کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان, چھینک کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے, اس لیے آپ نے حدیث فرمایا جمائی کو روکو, اسے لینا نہیں چاہیے, ٹھیک, یہ کرنا. لیکن کھانسی آنے پر, ٹھیک ہے, آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے, لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گے. چھینک آنے پر آپ کوئی الحمدللہ نہیں کہیں گے. نماز میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے چھینک کے بعد الحمدللہ کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں اور کہا نماز اللہ کا ذکر ہے, تم اللہ سے مشغول ہوتے ہو, تو یہ نہ کہو, کیونکہ ویسے تم ذکر کر رہے ہو نا, پھر سبحان الحمدللہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی نماز کی حالت, وہ نہیں کریں گے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کو ایسے تو بھی روکتا ہو نماز کے تھر کاپتے, کیونکہ چھینک مشکل ہوتی ہے. اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے, کنٹینیو نمازوں میں جمائی, جو لینا ہے اس کو روکتا ہے, جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز. جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے, امت کو سست, لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو, اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو, اس کو مت نہیں لینا چاہیے. تو چھینک ہے, کھانسی ہے, فطری ہے, خامخواہ ڈکارے نہیں لینا چاہیے, فطری طور سے آگے ایک الگ بات, اس کو بھی روک سکتے ہیں. وہ ایک چیز سے چھینک مت روکے, چھینک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں, لیکن باقی چیزوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, تو یہ فطری. اسی طرح مجبوراً کھجلی اتنی, مطلب کسی کو بیماری ہے, خارش ہے, یا اچانک ہوتی ہے کبھی, تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے, لیکن کنٹینیو اگر پوری نماز چلتے رہیں گے درست, یہ بھی بہرحال جائز. اسی طرح صف بندی اور صف درست کرنے کے لیے جو ہلچل ہوتی ہے سب بھی جائز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی بات ہے, ایک مرتبہ تہجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے, آپ نے کیسے رات میں عبادت کرتے دیکھے, چھوٹے تھے لیکن دیکھے آپ نے وضو کیا, خود بھی وضو, آپ سامنے رکعت باندھی, خود بھی آئے وضو کر کے اور رکعت باندھی, اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکعت باندھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوں امام کے, اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے, اور اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ مقتدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھے سے پہلے اسی الٹے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا, اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لا کے کھڑا کر, سمجھا, تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا رہے گا مقتدی, اگر دو ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف. تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لا کے ادھر کھڑا. عبداللہ بن عباس ادھر سے ادھر آئے, کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول
रसूल ने सूरह बकरा पढ़ ली, मैंने सोचा अब रुकू करेंगे, फिर सूरह आल इमरान पढ़ ली, फिर मैंने सोचा अब रुकू करेंगे, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह निसा शुरू कर दी, तो मैं जाके फिर सो गया। छोटे बच्चे थे ना, इतनी देर इंतजार करते थे, सूरह बकरा पढ़ ली तो खड़े, सूरह आल इमरान हो गई और सूरह निसा शुरू होगी तो आप गए और जाके सो गए। फिर सुबह जब फजर का वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल ने उठाया और कहा, मेरे चेहरे पर थोड़ा सा थपथा और कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो रात में उठे, फिर नमाज के लिए खड़े हुए, फिर जाके सो भी, मतलब पढ़ना चाहिए था। जब तुम आए थे अपने घर से, मेरे घर, अपने घर रुके थे, आके छोटे थे बच्चे, रुके थे और फिर नमाज भी नहीं पढ़ी तो बहरे, तो आए खड़े हुए। देखिए यहाँ से नमाज में कैसा दुरुस्त किया, इमाम थे आप, पता चला जायज चीजों को इमाम नमाज में कर सकता है। इसमें और भी चीजें शामिल होती, जैसा कि हमारे माइक का वो गिर गया नीचे, जो भूं शुरू होता उसका, फिर के कमजोर दिल वाला तो पता नहीं उसके पल्सेस बढ़ जाते होंगे, हार्ट बीट्स उसके तेज हो जाते होंगे, है ना। तो माइक को उठा लिया, माइक को थोड़ा सा बहुत करो, थोड़ा नीचे कर लिया, क्योंकि बहुत पूरी मस्जिद के 100 लोग तकलीफ उठाते हैं, हजारों लोग जुमे की नमाज है ना, थोड़ा कर सकते हैं ये सब चीजें थोड़ा सा। इसी तरह तो बांध ली और फिर देखा सामने मूजी चीजें, चूंटियां हैं, अगर सज्जा करूंगा तो काट सकती है, थोड़ा सा इमाम को ढाल दिया, बाजू चूंटियां है ना, काट सकती है ना, इतनी बस। तो ये चीज है। या फिर नमाज को खड़े हो गए और गिलाजत, रात में बिल्ली आ गई मस्जिद के अंदर, गिलाजत करके चले गई, देखा नहीं फजर में इमाम आया, खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद दिख रही है सरक जाए, ये जायज है, ये जायज। मुख्तदी गलत खड़ा था, हमने उसको इधर से निकाला, जायज। इसी तरह नमाज के लिए 2 लोग खड़े हैं, इमाम खड़ा है, मुख्तदी बाजू आके खड़ा है, क्योंकि 2 ही लोग नमाज में, तो सब बनना जरूरी है, तो सब दोनों क्यों। अब मुसल्ली आया है, अब उसको खड़ा होना, तो वो बाजू नहीं खड़ा होगा, वो क्या करेंगे मालूम, इमाम को पीछे से धक्का वो करेंगे, तो इमाम थोड़ा आगे सर, मतलब आप पीछे सब हो गई, इमाम आगे से। अगर आगे जगह है तो बेस्ट ये है कि अगर 2 लोग खड़े हैं तो इमाम अपने मुसल्ले से बिल्कुल पीछे नहीं खड़ा, उसके पीछे वाली से, और मुख्तदी बाजू, जैसे कोई मुख्तदी आएगा उसको धक्का देगा, इमाम अपने मुसल्ले पे चले आएंगे, मुख्तदी पीछे सब बना, समझ रहे हैं। लेकिन इसका भी इल्म नहीं होता वापस। ये जायज हरकतें हैं, ये जायज आगे पीछे होना, ये नहीं करते हैं। और जहाँ जो नहीं करना है वो करे, टोपी उठा के रख रहे। मैंने देखा टोपी गिर के रोल होते हुए दूर गई, तो नमाज में पूरा आगे जाके भी लेके आते उसको अपने पास, जो कि नहीं करना है। और जो करना है सफों में, सब बंदी के अदब में नहीं, एक इमाम और एक मुख्तदी है, तो इमाम आगे खड़ा और मुख्तदी पीछे खड़ा, ये थोड़ी नमाज होनी, क्योंकि सफी नहीं बनी, सब कहाँ बनी। मसले का इल्म बहुत अहम चीज। एक मरतबा मेरा एक कस्बे से जाना हुआ, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक घराना अहले इल्म था, इल्म रखता था, बहुत छोटा दिन था, मुझे नहीं मानता, उसी दिन से तारुफ हुआ। फजर में गया तो 1-2 आदमी नमाज पढ़ते थे, और जल्दी नमाज थी, रास्ते में मस्जिद थी। तो जब मैं वहाँ गया, वजू करके जाकर बाजू खड़ा हो चुकी, मैं डरा हुआ था कि अगर मैं धक्का दूंगा तो एक नया मसला, इमाम को धक्का देने हमारे उससे एक नया मसला, रिस्क नहीं लेना। मैं खामोशी से आकर 2 खड़े थे, तीसरा खड़ा हो गया। हमारे 2 और भी साथी थे, बोले नहीं अभी खड़े हो जाओ, ये गाँवों की मस्जिद है, बहुत झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में झगड़े हो जाते हैं। जैसे ही मैं बाजू खड़ा हुआ, इमाम वही नहीं रखने वाला था, वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ के चले गए मसले, क्योंकि वो एग्जैक्टली अपने मुसल्ले से इमाम के पीछे खड़े थे। एक आदमी बाजू, जैसे ही मैं खड़ा हुआ वो आगे चले, और फिर हमारे बाजू वाले खड़े हुए, सब बने, उनको इल्म था उस मसले। बाद में वो देखने लगे, अरे बोले आपने मुझे वो नहीं किया। मैंने कहा हमको पहले डर लगा हुआ था कि आपको धक्का देते रहे, कि मैं बाजू वाला शुरू हो जाता हूँ सवाब की नीयत से, कि इमाम को धक्का दे रहा, इमाम को हटा रहा नमाज में, तो बड़ा गुनाह। तो मतलब मैंने रिस्क लेना पसंद नहीं किया कि इमाम को हटाने का। वो भी हंसने लगे, कहा नहीं किया आपने, बोले इल्म नहीं होता लोगों को, लेकिन इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इल्म रखते हैं और हम लोग ऐसा अमल करते हैं। मैंने कहा बड़ी बात है, लेकिन भाई हर जगह की हालत इस तरह से नहीं, ठीक। तो ये आप ये हलचल जायज हलचल है, आप कर सकते हैं। इसी तरह इमाम खिरत भूल जाए, गलती हो जाए तो आवाज देना, ये भी मैंने तफसीलात आप कर सकते हैं। इसी तरह नमाज में आपके आगे से कोई जा रहा है तो आप उसको नमाज की हालत में रोक लेंगे, ठीक है, ये जायज अमल है। हमारे पास क्या होता है, देखिए एक केस तो ये होता है, नमाज में आप खड़े, कोई चला गया, अब वो गया और दिल में कुछ नहीं, उसको दिल में। दूसरा केस, दिखता नहीं गया, नमाज पढ़ रहा था मैं और चले गए मेरे सामने से, मतलब वो समझता नमाज टूट गई उसकी, तो वहीं शुरू झगड़ा। मैं एक मरतबा कुछ बड़े लोगों ने पीछे सफ बना दी, 2 सफ मस्जिद में आगे बनी, रमजान का महीना था, मगरिब की नमाज थी। यार ये 2 पीछे कैसे खड़े हो गए लोग, बीच में 2 सफे बीच में खाली, और रास्ता भी नहीं जाने। मैं आगे गया और सफ में से गया पूरा, ऐसा सफ पूरा तोड़ते सफ के बीच में, नमाजियों के सामने से, क्योंकि जब सफ आगे खाली होगी, पीछे नमाज मुख्तदी कोई खड़ा होगा, और अगर मैं सब पूरी करने आगे जाऊं तो मुझ पर गुनाह नहीं उनकी नमाज का।